ابھی ایک عالم دین کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگی، زبان نہیں کھل رہی تھی لوگوں کی، بڑے بڑے آرگنائزیشن کے لوگ خاموش تھے کہ نہیں اگر میں بولوں گا تو میرے ہاتھ میں ہتھکڑی لگا دی جائے گی، لیکن اللہ نے موقع دیا، میں بولا اور آج بھی بولتا ہوں کہ اگر اس دیش کے اندر اس دیش کو ترقی کرنا ہے تو اگر کوئی حق بات بولتا ہے تو اس کو غلط مت سمجھو، اگر کوئی لفظ کتا بولتا ہے تو جو ظالم ہے، جو بیٹیوں کی عزت لوٹتے ہیں، جو گھوٹالے کرتے ہیں، جو جانوروں کے نام پر انسان کو مارتے ہیں، جو دھرم کے آدھار پر لوگوں کو لڑاتے ہیں، یقیناً وہ کتے سے بدتر ان کا کام ہے۔ اگر انہوں نے بولا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہیٹ اسپیچ دی ہے، انہوں نے غلط بات کہی ہے، تو ٹھیک ہے، اس دیش کے اندر ہندو بھی برابر ہے، مسلمان بھی برابر ہے۔ سلمان صاحب، مفتی سلمان نے یہ بات کہی ہے، آپ ان کو اریسٹ کر لیے، کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان تھا، حالانکہ دیش کا قانون کہتا ہے، بھارت کا سمویدھان کا دفعہ نمبر 15 کہتا ہے، پروہیبیشن آف ڈسکریمنیشن آن گراؤنڈز آف ریلیجن، دھرم کے آدھار پر کارروائی کرنا غلط ہے۔ اگر سلمان صاحب کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگ سکتی ہے، مولانا کلیم الدین صدیقی کے ہاتھ پر ہتھکڑی لگ سکتی ہے، جو مجرم ہے ہتھکڑی لگے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کتا بولنا جرم ہے تو راجہ سنگھ 12 کتا بولتا ہے، اس کے اوپر اے ٹی ایس کیوں نہیں گرفتار کرتی ہے؟ کپل مشرا 100 مرتبہ ہیٹ اسپیچ دے چکا ہے، اس کو کیوں نہیں جیل کے اندر ڈالا جاتا ہے؟ اور جناب وہ یتی نرسنگھانن داسنا کے مہا منڈلیشور، وہ 100 مرتبہ ہندو مہا سبھا کے انہوں نے بلکہ دھرم سنسد کے اسٹیج سے آگ بگلتے ہیں، غلط بولتے ہیں، آگ اگلتے ہیں اپنی اسپیچوں کے اندر، ان کو اے ٹی ایس والا نہیں پکڑتا ہے۔ ایسا کیوں؟ انوراگ ٹھاکرے منتری صاحب، وہ تو سیدھے گولی مارنے کی بات کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہتھکڑی نہیں لگتی ہے۔ ایسا کیوں؟ دیش ایک ہے، قانون ایک ہے، تو کارروائی دو طرفہ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر کہیں پر مسجد کو بلڈوز کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ غلط زمین پر بنائی گئی ہے، تو سینکڑوں منادر بھی غلط جگہ پر ہے، ان کو بلڈوزر سے بلڈوز کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ یہ باتیں وہ ہے جو بولنے سے تعلق رکھتی ہے، چونکہ سمویدھان ہمیں بولنے کی اجازت دیتا ہے۔ متحد ہوگے تو کہلاؤ گے مومن غازی، متحد ہوگے تو کہلاؤ گے مومن غازی، منتشر ہوگے تو کشتوں میں صفایا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ میرے سب بھائی، خواتین امت سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو دونوں جہان کی خوشیاں عطا فرمائے۔ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام فوبیا جس طریقے سے بڑھ رہا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام مکاتب فکر کے علماء ممبئی نے ایک جلسے کا انعقاد کیا، اور اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء تشریف لائے۔ تمام علماء نے متحد ہو کر اپنی اپنی رائوں کو رکھا، اور مفتی سلمان اظہری کی رہائی اور ان کے ساتھ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس ایشو پر بات کری، اپنی اپنی رائے کو تمام علماء کے سامنے کھل کر رکھا۔ میرے دوستو، کیا کچھ کہا ہے تمام مکاتب فکر علماء نے، آپ اس کو ملاحظہ فرما لیجئے۔ دیکھیں آپ حضرات اس ویڈیو کو۔ مستقل منظم طریقے سے کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی سماجی برائیوں پر، چاہے وہ جہیز کے تعلق سے ہو، نشے کے تعلق سے ہو، اور اس وقت جو نوجوانوں میں جنسی بے روی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، جو فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کا کریز زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو بہت زیادہ پروموٹ کیا، اس کے اوپر مستقل ایک پیغام جائے عوام کے اندر کے وقت ضرورت ہم کو اس اتحاد کو قائم کرنا ہے۔ اور ایسے ہی جو سماجی برائیاں بڑھ رہی ہیں، علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اپنے اپنے طور پر ہر جماعت محنت کر رہی ہے، اور ہر جماعت اپنے اپنے طور پر اس کے خلاف کوششوں میں لگی ہوئی ہے، لیکن جب ہم اس پر متحدہ طور پر ایک پلیٹ فارم پر ہو کر کے ایک مشن کے تحت پر کریں، ایک شہر میں بہت سے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، بہت سی چیزوں کو ہم فیس کر رہے ہیں، اور امت انتظار میں ہے کہ علماء کی طرف سے کچھ سپورٹ ملے گا۔ قربانی کے بہت سے واقعات آزادی کے ہم بیان کرتے رہتے ہیں، اور ہندوستان کی آزادی کے وقت کی قربانیاں ہوں
یا صحابہ کی قربانیاں ہوں، بعد کے ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہوں، ان قربانیوں کے تعلق سے ہم اپنے اسٹیج سے، جمعہ کے بیانات سے خوب مثالیں دے دے کر کے بیان کرتے ہیں، لیکن اب وہ وقت ہے کہ ہمیں علماء کرام کو اب قربانیاں دینی پڑیں گی، وہ وقت آ چکا ہے۔ امت انتظار میں ہے کہ علماء اب ہمارے لیے کب آگے بڑھ کر کے قربانی دینے کے لیے آگے آئیں گے، اس لیے اپنے خیالات کا اظہار ہمیں کرنا ہوگا۔ مقررین کی جو فہرست ہے اس میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جماعت اسلامی ہند ممرہ کے مولانا محمد ایوب نوری صاحب سے درخواست کرتا ہوں۔ اور ہمارے جا رہا ہے اور ہمارے نوجوان بچے بچیاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان کی طرف دوڑ رہے ہوں، ہماری کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم متحد ہو کر کے ایک آواز بن کر کے اس کو کنٹرول کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انشاءاللہ اسی کے مطابق آگے ہم آخر میں مشورہ کریں گے، اور اس کے بعد میں رخصت ہوتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے قبول فرمائے اور ہمارے جماعوں میں قبول فرمائے۔ جو کچھ دشواریاں اس میں پیش آئی ہیں یا آگے آئیں گی، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ناصر و حامی ہو۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم۔ میرے بھائیوں، میرے پیاروں، حالات بہت کچھ اشارہ کر رہے ہیں، اس لیے بالکل حق کہا ہے کہ متحد ہو گئے تو کہلاؤ گے مومن غازی، منتشر ہو گئے تو کشتوں میں صفایا ہوگا، اور متحد ہو گئے تو بدل دو گے نظام گلشن، متحد ہو گئے تو بدل دو گے نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، حالات ہمیں بہت کچھ اشارہ کر رہے ہیں۔ آپ مفتی سلمان اظہری اور تمام علماء حق کے لیے دعا کریں، اللہ ان سب کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔